الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب والصلاة والسلام علی صاحب الکتاب اما بعد۔ قابل عزت احترام محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، علماء کرام، قائدین محترم، میں صرف ایک آدھ منٹ بات کروں گا، اور وہ میں اپنے استاد، اپنے مربی، ہمارے ضلع کے بہت بڑے عالم حضرت قاری محمد امین ربانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ۔ قاری صاحب علم بھی رکھتے تھے، لیکن یہ کوئی اتنا کمال نہیں ہے جتنا کمال یہ ہے کہ علم پر عمل کرنے والا کوئی ہو۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ قاری صاحب باعمل انسان تھے۔ وہ قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق تھے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے بہتر کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے اعمال کرے۔ قاری صاحب اس آیت کے بالکل مصداق تھے۔ وہ علم و عمل کے پیکر تھے، داعی اتحاد امت تھے، لیکن ان کی ایک خصوصیت نہایت معذرت کے ساتھ، میں بھی علماء کے شعبے سے ہی وابستہ ہوں، جو ہمارے ہاں کم پائی جاتی ہے، کہ قاری صاحب کے اندر عاجزی بہت تھی۔ چھوٹا ہے، بڑا ہے، غریب ہے، امیر ہے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ملتے تھے اور دوسرے کو عزت دیتے تھے۔ ہمارا ان کے ساتھ ایک قلبی تعلق بھی تھا، روحانی تعلق بھی تھا۔ والد صاحب محترم مولانا ضیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی بڑی گہری دوستی ہے، اور اسی نسبت سے انہوں نے آخری دم تک اس کو نبھایا اور ہمارا تعلق رہا۔ لیکن جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے، میں اس پہ اپنی بات ختم کروں گا، وہ ایک نیک اولاد جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور یہ ادارہ جس کے اندر آپ بیٹھے ہیں کہ جہاں سے ہزاروں طلباء نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، اور ان کے جانے کے بعد یہ ادارہ اسی طرح ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن الحمدللہ اس ادارے کے اندر رونق اگر جاری ہے تو یہ ان کی اولاد جو ان کی صدقہ جاریہ ہے، علماء، حفاظ، قاری، تمام بیٹے۔ اور آپ ذرا حیران ہوں گے، پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی بھی چاہیے یا نہیں، کہ قاری صاحب جمعیت علماء اسلام سندھ سے ان کا تعلق تھا، دیوبندی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق تھا۔ آپ ان کی اتحاد امت کا اخلاص دیکھیں کہ آج ان کی مسجد میں ان کے سٹیج پر جماعت اسلامی کی پوری قیادت بیٹھی ہوئی، اور اسی مسجد کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء بھی بیٹھے ہوتے، اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء بھی بیٹھے ہوتے۔ چنانچہ یہ ادارہ جو انہوں نے بنایا، یہ صرف قرآن کریم کے حافظ تیار کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس ادارے کے ذریعے اتحاد امت کا ایک پیغام بھی ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ایسے ہی ادارے ہم تیار کریں یہاں سے امت متحد ہو۔ میں درخواست گزار ہوں اپنے قائد، اپنے رہنما، اپنے مربی محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان سے کہ وہ تشریف لائیں اور شرکاء سے مخاطب۔